والسماء رفعها ووضع المیزان، آسمان کو اس نے بلند کیا اور میزان قائم کر دی. یعنی یہ ہے پیزڈ نہیں سب کچھ بنا، ان سب کے اندر بہترین توازن ہے. اللہ نے اس کائنات کو عدل پر بنایا ہے. لہٰذا ہمارے لیے حکم کیا ہے؟ اللہ تطغوا فی المیزان، کہ تم میزان میں خلل نہ ڈالو، تم بھی عدل پر قائم رہو. وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ، انصاف کے ساتھ ٹھیک ٹھیک تولو اور ترازو میں ڈنڈی نہ مارو، یعنی دوسروں کو ان کے حقوق صحیح طور پر ادا کرو. وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ، زمین کو اس نے سب مخلوقات کے لیے بنایا، یعنی انسان اس زمین کا حق دے. انوائرمنٹ کے ایشوز جو ہیں اس وقت کتنے الارمنگ ہیں، کتنے پریشان کن ہیں کہ زمین پر کچھ سپیشیز بالکل ختم ہوتی چلی جا رہی ہیں، کچھ اور جانور جو ہیں ان کے لیے زمین پہ رہنا دوبھر ہو گیا ہے، اور انسان نے بعض اوقات ان چیزوں کو ابیوز کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے انسان، یہ زمین صرف تیرے لیے نہیں بنی، تیرے لیے جو چیزیں بنی ہیں وہ بھی یہیں رہیں گی، تو ان کے رہنے کا حق بھی انسان کو قبول کرنا چاہیے. اس میں ہر طرح کے بکثرت لذیذ پھل ہیں، کھجور کے درخت ہیں جن کے پھل غلافوں میں لپٹے ہوئے ہیں، پیکڈ، صاف ستھرے. ورنہ آپ دیکھیے کہ میٹھی چیز اگر یوں خالی جگہ پہ چھوڑ دی جائے تو اس کو کیا کچھ نہ چمٹ جائے. طرح طرح کے غلے ہیں جن میں بھوسا بھی ہوتا ہے اور دانہ بھی ہوتا ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس اے جن و انس، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے جنوں کی رات ان پر سورۃ رحمان پڑھی تو وہ تم سے بہتر جواب دینے والے تھے. جب میں اس آیت پر آتا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو وہ یہ جواب دیتے، اے اللہ، ہم تیری نعمتوں میں سے کسی چیز کو بھی نہیں جھٹلاتے، ساری تعریف تیرے ہی لیے ہے. خلق الانسان من صلصال کالفخار، اس نے انسان کو ٹھیکری جیسے سوکھے سڑے گارے سے بنایا. ان انسان کی تخلیق کے مرحلے بتائے جا رہے ہیں تاکہ انسان ہوش میں آئے اور اپنی قدر پہچانے، اور اللہ تعالیٰ نے اس پر جو انعامات کیے اور جس طریقے سے اس کو بنایا اس کو دیکھ کر اللہ کا شکر گزار ہو. اور خلق الجان من مارج من نار، اور جن کو آگ کی لپٹ سے پیدا کیا. پس اے جن و انس، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، رب المشرقین و رب المغربین، دونوں مشرق اور دونوں مغرب سب کا مالک و پروردگار وہی ہے. یعنی سورج کہیں سے طلوع ہو رہا ہوتا ہے اور دوسری جگہ غروب ہو رہا ہوتا ہے، اور جہاں ایک طرف سے غروب ہوتا دکھائی دیتا ہے وہ دراصل دوسرے کے لیے مشرق بنا ہوا ہوتا ہے، وہاں سے دوسری جگہ طلوع ہو رہا ہوتا ہے. تو ہر وقت غروب اور طلوع کا سلسلہ جاری ہے. پس اے جن و انس، تم اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو جھٹلاؤ گے. مرج البحرین یلتقیان، دو سمندروں کو اس نے چھوڑ دیا کہ باہم مل جائیں. بینہما برزخ لا یبغیان، پھر بھی ان کے درمیان ایک پردہ حائل ہے جس سے وہ تجاوز نہیں کرتے. یعنی ایک ہی جگہ پر رہتے ہوئے اپنی اپنی رفتار، کوئی اپنے اپنے کلر، کوئی اپنے اپنی حالت کو مینٹین رکھے ہوئے ہیں اللہ کے اذن سے، اللہ کے حکم سے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس اے جن و انس، تم اپنے رب کی قدرت کی کن کن کرشموں کو جھٹلاؤ گے. يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ، دونوں سے ہی موتی اور مونگے نکلتے ہیں، یعنی میٹھے سے بھی اور نمکین سے بھی، یا گرم سے بھی اور ٹھنڈے سے بھی، جو بھی مختلف قسم کے سمندر میں پانی کے رنگ یا شکلیں یا اس کے مزاج رکھے ہیں، ان سب کے اندر سے خیر نکلتی ہے، انسان کے فائدے کی چیزیں ہیں. پس اے جن و انس، تم اپنے رب کی قدرت کے کن کن کمالات کو جھٹلاؤ گے. وَلَهُ الْجَوَارُ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، اور یہ جہاز اسی کے ہیں جو سمندر میں پہاڑوں کی طرح اونچے اٹھے ہوئے ہیں. ایک سوئی تو ڈوب جاتی ہے لیکن لاکھوں ٹن وزن کے تمہارے جہاز کس طرح اس کے سینے پہ کھڑے ہیں. پس اے جن و انس، تم اپنے رب کے کن کن احسانات کو جھٹلاؤ گے. کل من علیہا فان، ہر چیز جو اس نے بنائی فنا ہونے والی ہے. زمین پر جو کچھ بھی پایا جاتا ہے سب ختم ہونے والا ہے. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور صرف تیرے رب جلیل و کریم کی ذات ہی باقی رہنے والی ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ، زمین اور آسمانوں میں جو بھی ہیں سب اپنی حاجتیں اسی سے مانگ رہے ہیں.
اللہ ہی کے محتاج ہیں اور اللہ سے ہی سب کچھ مانگتے ہیں. ہر آن وہ نئی شان میں ہے، اس لیے اے انسان تو بھی اسی سے مانگ اور کبھی مایوس نہ ہو. اگر آج تیری دعا نہیں سنی گئی تو ہو سکتا ہے کل تجھے تیری مراد مل جائے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَا الثَّقَلَانِ. اے زمین کے بوجھو، دو بوجھو یعنی جن و انس، ان قریب ہم تم سے باز پرس کے لیے فارغ ہوئے جاتے ہیں. یعنی قیامت کا دن آئے گا تو دونوں سے حساب لیا جائے گا. یعنی جس طرح انسان مکلف ہیں اسی طرح جن بھی. انسان اور جنوں دونوں کی طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا گیا اور دونوں سے ہی عبادت کا مطالبہ کیا گیا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَن تَنفُذُوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. اے گروہ جن و انس، اگر تم زمین اور آسمانوں کی سرحدوں سے نکل کر بھاگ سکتے ہو تو بھاگ دیکھو. نہیں بھاگ سکتے، اس کے لیے بڑا زور چاہیے. اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو تم جھٹلاؤ گے؟ تو پھر اگر نہیں بھاگ سکتے تو کیا کرو؟ اللہ کے آگے سبمٹ کرو، اللہ کے آگے جھک جاؤ، سرنڈر کر دو، خوشی سے اس کی بات مان لو. تمہارے پاس اتنا زور نہیں ہے جو تم بھاگ سکو کہیں. بھاگنے کی کوشش کرو گے تو تم پر آگ کا شعلہ اور دھواں چھوڑ دیا جائے گا جس کا تم مقابلہ نہ کر سکو گے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. پھر کیا بنے گی اس وقت جب آسمان پھٹے گا اور لال چمڑے کی طرح سرخ ہو جائے گا، یعنی قیامت کے دن. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. تو اس وقت قیامت آ جائے گی تو پھر تم اپنے رب کی نعمتوں کو کیسے جھٹلاؤ گے؟ ان کا حساب دینا ہوگا. فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ. اس روز کسی انسان اور کسی جن سے اس کا گناہ پوچھنے کی ضرورت نہ ہوگی، کیونکہ نامہ اعمال تیار ہو کے سامنے آ جائے گا، ہاتھ پاؤں گواہی دے رہے ہوں گے. اور ویسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود سب سے بڑھ کر جاننے والا ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِیمَاهُمْ. مجرم اپنے چہروں سے ہی پہچان لیے جائیں گے، یعنی پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں، جو جیسا ہوگا وہ اس کے چہرے سے ٹپک رہا ہوگا. فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ. تو ان کو پاؤں سے اور ان کے پیشانی کے بالوں سے پکڑ کے کھینچ لیا جائے گا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ هَٰذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ. اس وقت کہا جائے گا یہی وہ جہنم ہے جس کو مجرمین جھوٹ قرار دیتے تھے، جھٹلاتے تھے، مانتے نہیں تھے. یطوفون بینہا و بین حمیم آن. وہ اس میں اور گرم کھولتے پانی کے بیچ میں گردش کرتے رہیں گے، جیسے کہ پیچھے بھی اس کی تفصیل گزری ہے کہ جہنمیوں کو جب بھوک لگے گی تو زقوم دیا جائے گا. وہ اتنا کڑوا ہوگا کہ شدید پیاس لگے گی. پانی مانگیں گے تو ابلتا پانی دیا جائے گا جس سے ان کی آنتیں گل کے باہر آ جائیں گی. جب وہ پانی پی چکیں گے اور اس سے کوئی پیاس تو بجھے گی نہیں تو واپس ان کو دوبارہ جہنم میں جھونک دیا جائے گا. پھر وہاں پر تڑپیں گے اور دوبارہ یہی سائیکل چلتا رہے گا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. اور ہر اس شخص کے لیے جو اپنے رب کے حضور پیش ہونے کا خوف رکھتا ہے دو باغ ہیں، یعنی اب اچھے لوگوں کا انجام بہت اچھا بھی ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ذَوَاتَا أَفْنَانٍ. ہری بھری ڈالیوں سے بھرپور. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ. ان دونوں باغوں کے بیچ میں دو رواں چشمے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. دونوں باغوں میں ہر پھل کی دو قسمیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. جنتی لوگ ایسے فرشوں پر تکیے لگا کے بیٹھیں گے جن کے استر دبیز ریشم کے ہوں گے اور باغوں کی ڈالیاں پھلوں سے جھکی پڑ رہی ہوں گی، یعنی جنت کی نعمتوں کا تذکرہ ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. ان نعمتوں کے درمیان شرمیلی نگاہوں والیاں ہوں گی. جنت کی عورت کی نگاہ کی تعریف کی جا رہی کہ باحیا عورت ہوگی جنہیں ان جنتیوں سے پہلے کسی انسان یا جن نے چھوا نہ ہوگا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. ایسی خوبصورت جیسے ہیرے اور موتی، یعنی چھپا کے رکھے ہوئے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ. نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے. محمد بن علی بن حنفیہ سے مروی ہے
کہ یہ ایک ضابطہ ہے، یعنی حل جزاء الاحسان الا الاحسان، جو نیک کے لیے بھی ہے اور بد کے لیے بھی۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ ابو عبید کہتے ہیں کہ یہ ایک ضابطہ عامہ ہے، یعنی ہر ایک کے ساتھ ایسا ہی معاملہ کیا جانا چاہیے جیسا وہ کرتا ہے، یعنی اگر وہ اچھا کرتا ہے تو اس کے ساتھ اچھا کیا جائے، یعنی نیکی ہی۔ کوئی اچھا کرے تو اس کو عقل بھی کہتی ہے، انسان کی فطرت میں بھی یہی بات ہے، دین بھی یہی بتاتا ہے۔ کسی سے بھی پوچھ لیا جائے کہ جو اچھا کرے اس کے ساتھ کیا کیا جانا چاہیے، اس کا بدلہ اچھا ہی ہونا چاہیے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، اور ان دو باغوں کے علاوہ دو اور باغ ہوں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ مُدْهَامَّتَانِ، گھنے سرسبز شاداب باغ۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ، دونوں باغوں میں دو چشمے فواروں کی طرح ابلتے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، ان میں بکثرت پھل اور کھجوریں اور انار۔ جریر کہتے ہیں میں نے سلمان سے پوچھا رضی اللہ عنہ، اے ابو عبداللہ، یہ جو جنت میں کھجور اور درخت ہوں گے یہ کہاں ہوں گے؟ انہوں نے فرمایا اس کی جڑیں اور تنے سونے اور موتیوں کے ہوں گے، اور اس کے اوپر والا حصہ کھجوریں ہوں گی، یعنی نیچے جو اس کا سٹیم ہے اور جو شاخیں وغیرہ ہیں وہ دنیا کی کھجوروں سے مختلف ہیں۔ وَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، ان نعمتوں کے درمیان خوب سیرت اور خوبصورت بیویاں، یعنی ظاہر اور باطن ان کا خوبصورت۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، خیموں میں ٹھہرائی ہوئی حوریں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌ، ان جنتیوں سے پہلے کسی انسان یا جن نے ان کو چھوا نہ ہوگا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، وہ جنتی سبز قالینوں، نفیس اور نادر فرشوں پہ تکیے لگا کے بیٹھیں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، بڑی برکت والا ہے تیرے رب جلیل و کریم کا نام۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کو بنایا، اس کی تعلیم کا انتظام کیا، اس سے اچھے برے کا فرق بتایا، اس کے سامنے دونوں راستے کھول کے رکھ دیے، اچھا بھی اور برا بھی، جنت اور دوزخ دونوں کا نقشہ بھی کھینچ کے رکھ دیا، اور اس میں جانے والوں کی صفات بھی بیان کر دی، اور پھر انسان پہ چھوڑ دیا کہ وہ اپنے لیے کون سا راستہ اختیار کرتا ہے۔ اور اگر کوئی نہ بھی مانے تو رب کا نام تو بہت برکتوں والا اور بہت جلال و اکرام والا ہے، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی ایک شخص بھی اگر اس کی اطاعت کی طرف نہ لپکے، تو اس میں ہماری اپنی عزت اور ہمارا اپنا فائدہ اور بھلا ہے کہ ہم اپنے رب کی طرف خوشی سے آگے بڑھیں، کیونکہ اگر ہم صرف اس کے آگے کھڑے ہی ہوں گے تو وہ دوڑ کر ہماری طرف آئے گا۔ اور فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کے سلسلے میں یہ بات بھی یاد رہے کہ ایک بار نہیں بار بار اس بات کی تکرار ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا یہ رحم ہے، اس کی رحمت ہے کہ اس نے انسان کو خبردار کیا اور اسے نعمتوں کو دیکھنے، ان پر غور و فکر کرنے کی دعوت دی، اور اسے پہلے سے بتا دیا کہ اتنا کچھ تمہیں دیا گیا ہے کہ جس کو تم جھٹلا نہ سکو گے، جس کا تم انکار نہیں کر سکو گے۔ تو اگر کل انکار نہیں ہوگا تو آج ہمارا رویہ انکار سے اقرار میں بدل جانا چاہیے۔ اور اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنہوں نے تم سے زیادہ بہتر جواب دیا تھا، کہ جب ان کے سامنے یہ آیات پڑھی گئیں تو انہوں نے کہا کہ اے رب ہم تیری کسی بھی نعمت کو نہیں جھٹلاتے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بھی ان نعمتوں کا صحیح معنوں میں اقرار کرنے، اعتراف کرنے، ان کا حق ادا کرنے اور اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی ہم کو توفیق عطا کرے۔ سورۃ الواقعہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ خافضۃ رافعہ اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا فکانت ہباء منبثا، جب وہ ہونے والا واقعہ پیش آ جائے گا تو کوئی اس کے وقوع کو جھٹلانے والا نہ ہوگا، یعنی قیامت کا دن جب آ جائے گا سامنے تو کوئی یہ نہ کہے گا کہ میں نہیں مانتا اس کو۔ اب وہ تہ و بالا کر دینے والی آفت ہوگی، زمین اس وقت یک بارگی ہلا ڈالی جائے گی، پوری زمین پہ زلزلہ ہوگا۔ ابھی تو جو زلزلے آتے ہیں کسی ایک ایریے میں ہوتا ہے، دوسرے میں نہیں ہوتا، باقی پرسکون ہی ہوتے ہیں،
لیکن اس دن کسی کو بھی سکون نہ ملے گا. وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا، اور پہاڑ اسی طرح ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے، اڑے پھر رہے ہوں گے کہ پراگندہ غبار بن کے رہ جائیں. تم لوگ اس وقت 3 گروہوں میں تقسیم ہو جاؤ گے، سارے انسان 3 گروپس میں بٹ جائیں گے. دائیں بازو والے، سو دائیں بازو والوں کی خوش نصیبی کا کیا کہنا. یہ آبویسلی عام نیک لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو کامیاب ہو جائیں گے الٹیمیٹلی. اور بائیں بازو والے، تو بائیں بازو والوں کی بد نصیبی کا کیا ٹھکانہ. یہ اللہ کے نافرمان لوگ ہوں گے، اللہ کا انکار کرنے والے، اس کے دین کا انکار کرنے والے، اس کے احکامات سے پھرنے والے. اور آگے والے تو بس آگے والے ہی ہیں. والسابقون السابقون اولئک المقربون فی جنات النعیم. آگے والے تو پھر آگے والے ہی ہیں، وہی تو مقرب لوگ ہیں، نعمت بھری جنتوں میں رہیں گے. یہ کون لوگ ہیں؟ حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے ہر دور میں سابقون ہوں گے، یعنی جو نیکی کے کاموں میں آگے بڑھ جائیں گے. وہ جن کا حال یہ تھا کہ جب ان کے آگے حق پیش کیا گیا تو انہوں نے قبول کر لیا، انکار ہی نہیں کیا. جب ان سے حق مانگا گیا تو انہوں نے ادا کر دیا، کوئی ریزسٹ ہی نہیں کیا. اور دوسروں کے معاملے میں ان کا فیصلہ وہی کچھ تھا جو خود اپنی ذات کے معاملے میں تھا. یہ ہے سابقین کی علامت کہ دوسروں کے لیے بھی وہ اتنے ہی خیر خواہ جتنی کوئی خیر خواہی اپنے لیے کرے، اپنی ذات سے کرے. یعنی دوسروں کا فائدہ اور بھلا چاہنے والے لوگ، اور نیکی کے کام اور نیکی کے راستوں پر دوڑنے والے، اللہ کی طرف بھاگنے والے، اور کسی بھی لمحہ کسی بھی نیکی کے کام کو حقیر یا معمولی سمجھ کے چھوڑنے والے نہیں. فرمایا ثلۃ من الاولین، اگلوں میں سے بہت ہوں گے، وقلیل من الآخرین، اور پچھلوں میں سے کم. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ہر دور میں ایسے لوگ موجود رہیں گے. پہلوں میں سے زیادہ اس لیے کہ اس وقت شاید فتنے کم تھے اور اٹریکشنز کم تھیں، تو نیکی کی طرف جانے والے مواقع زیادہ تھے، یا اس کی طرف جانا نسبتاً آسان تھا. اور آج چونکہ ہر طرف ایک چھوٹی چھوٹی جگہ پر ایسے شیطان ہیں کہ جو انسان کو اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں اور انسان مقصد فوراً بھول جاتا ہے. تو جو شخص دنیا میں نیکی کی طرف دوڑ نہ لگا سکے وہ قیامت کے دن سابقین میں سے کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر علی سرور موضونہ، سب سے پہلے ان کا انعام بتایا جا رہا ہے. ان کو کیا ملے گا؟ مرصع تختوں پر تکیے لگائے آمنے سامنے بیٹھیں گے، یعنی ان کے جو بیٹھنے کی سٹنگ روم ہوں گے یا سٹنگ ایریا ہوں گے وہ بہت ہی زبردست ڈیکوریشن والے ہوں گے. ان کی مجلسوں میں ابدی لڑکے شراب چشمہ جاری سے لبریز پیالے کنٹر اور ساغر لیے دوڑ پھر رہے ہوں گے، یعنی کنٹینرز لے کے ہر طرف پھر رہے ہوں گے کہ کس کو چاہیے. اور جسے پی کر نہ ان کا سر چکرائے گا نہ ان کی عقل میں فطور آئے گا، اور ان کے سامنے طرح طرح کے وہ لذیذ پھل پیش کریں گے کہ جسے چاہیں چن لیں، اور پرندوں کے گوشت پیش کریں گے کہ جس پرندے کا چاہیں استعمال کریں، یعنی ان کی اپنی چوائس ہوگی، جو جس کا ذوق، جس کا ٹیسٹ. ابو امامہ سے روایت ہے کہ جنتی شخص جنت کے پرندوں میں سے ایک پرندے کو کھانے کی خواہش کرے گا اور وہ اس کے ہاتھ میں پکا ہوا اور ٹکڑے کیے ہوئے صورت میں آ گرے گا، یعنی فوراً ہی پہنچ جائے گا. اور ان کے لیے خوبصورت آنکھوں والی حوریں ہوگی، ایسی حسین جیسے چھپا کر رکھے ہوئے موتی. یہ سب کچھ ان اعمال کی جزا کے طور پر انہیں ملے گا جو وہ دنیا میں کرتے رہے. وہاں وہ کوئی بیہودہ کلام یا گناہ کی بات نہ سنیں گے، یعنی وہاں ان کی گفتگو بھی بہت اچھی ہوگی، اور کوئی کسی کو ستائے گا نہیں، کوئی کسی کا مذاق نہیں اڑائے گا، کوئی کسی کو پھپتی نہیں کسے گا، کوئی کسی کو بلٹل نہیں کرے گا. ہر کوئی بات کرے گا تو وہ دوسرے کی خوشی کا ہی باعث ہوگی، وہ خوشی میں اضافہ کرنے والی ہوگی. دنیا میں آپ دیکھیے کہ قریب سے قریب لوگوں کے اندر بھی بدمزگیاں ہو جاتی ہیں، ہسبینڈ وائف کے بیچ میں، بہن بھائیوں کے بیچ میں، ماں اور بچوں کے بیچ میں ہمیشہ خوشگوار گفتگو نہیں ہوتی، کوئی نہ کوئی لغو کا پہلو شامل ہو ہی جاتا ہے. لیکن وہاں کچھ ایسا نہیں ہوگا، کوئی کسی کو ایک بیڈ ورڈ بھی نہیں کہے گا، الا قیلا سلاما سلاما، مگر جو بات ہوگی سلامتی والی اور ٹھیک ٹھیک ہوگی. یعنی سلام کی پکار ہر طرف سے آئے گی، اور ہر طرف سے ان کو جو باتیں سننے کو ملے گی وہ بھی امن پر مبنی ہوگی. وَأَصْحَابُ الْيَمِينَ، اور دائیں بازو والے، مَا أَصْحَابُ الْيَمِينَ، کیا کہنا دائیں بازو والوں کا، ان کی کیا کتنی خوش قسمتی.
فی سدر مخدود، وہ بے خار یعنی بغیر کانٹوں کے بیریوں، اور تہ بتہ چڑھے ہوئے کیلوں، اور دور تک پھیلی ہوئی چھاؤں، اور ہر دم رواں پانی، اور کبھی ختم نہ ہونے والے اور بے روک ٹوک ملنے والے بکثرت پھلوں، اور اونچی نشست گاہوں میں ہوں گے۔ یہ ہے ان کا انجام اور ان کا ریوارڈ۔ ان کی بیویوں کو ہم خاص طور پر نئے سرے سے پیدا کر دیں گے اور انہیں باکرہ بنا دیں گے، اپنے شوہروں کی عاشق اور عمر میں ہمسن۔ یہ کچھ دائیں بازو والوں کے لیے ہے، وہ اگلوں میں سے بہت ہوں گے اور پچھلوں میں سے بھی بہت، لیکن سابقین اگلوں میں سے زیادہ ہوں گے اور پچھلوں میں سے کم۔ یعنی اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ آہستہ آہستہ زیادہ نیکی کی طرف دوڑنے والوں کی تعداد کم ہو جائے گی۔ وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ، اب تیسرے گروہ کا ذکر ہے، بائیں بازو والے۔ بائیں بازو والوں کی بد نصیبی کا کیا پوچھنا، وہ لو کی لپٹ اور کھولتے ہوئے پانی اور کالے دھوئیں کے سائے میں ہوں گے، جو نہ ٹھنڈا ہوگا نہ آرام دہ۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو اس انجام کو پہنچنے سے پہلے خوشحال تھے، یعنی دنیا میں بڑے اچھے زندگی بسر کر رہے تھے اور گناہ عظیم پر اصرار کرتے تھے، یعنی کبیرہ گناہوں سے معافی نہیں مانگتے تھے، ان پر ڈٹے ہوئے تھے خوشحالی کے اثر سے۔ کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ انسان کو جب خوشی ملتی ہے یا نعمتیں ملتی ہیں تو وہ تھوڑا بگڑ جاتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں، میں غلط کام بھی کر لوں تو میرا کچھ نقصان نہیں، تو اس طرح وہ حق سے دور ہوں گے، لہٰذا یہ ان کا انجام ہوگا۔ کہتے تھے کیا جب ہم مر کر خاک ہو جائیں گے اور ہڈیوں کا پنجر رہ جائیں گے پھر اٹھا کر کھڑے کیے جائیں گے؟ ان کا عقیدہ آخرت ہی درست نہ تھا۔ کیا ہمارے وہ باپ دادا بھی اٹھائے جائیں گے جو پہلے گزر چکے؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے کہیے یقیناً اگلے اور پچھلے سب ایک دن ضرور حاضر کیے جانے والے ہیں، جمع کیے جانے والے ہیں، جس کا وقت مقرر کیا جا چکا ہے، اور اللہ کو خوب پتہ ہے وہ کون سا وقت ہے جب یہ ہوگا اور ہو کر رہے گا۔ ثم انکم ایھا الضالون المکذبون، پھر اے گمراہو جھٹلانے والو، تم شجر زقوم کی غذا کھانے والے ہو، یعنی جہنم میں، اسی سے تم پیٹ بھرو گے، کیونکہ بھوک تو بہت لگے گی، سائز بھی بڑھ جائیں گے انسانوں کے، اور اوپر سے کھولتا ہوا پانی توس لگے ہوئے اونٹ کی طرح پیو گے۔ یعنی ایک بیماری ہے اونٹ کی کہ جس میں اونٹ بہت زیادہ پیتا ہے لیکن پھر بھی اس کی پیاس نہیں بجھتی۔ یہ ہے بائیں بازو والوں کی ضیافت کا سامان روز جزا میں، قیامت کے دن ان کو یہ بدلہ ملے گا۔ نحن خلقناکم فلولا تصدقون، ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے پھر تم تصدیق کیوں نہیں کرتے، اس بات کو مان کیوں نہیں جاتے، اس کو ایکسپٹ کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ جب انسان اس بات کو مان لیتا تو پھر اللہ کا حق بھی ماننے لگتا ہے، وہ تو قدرتی نتیجہ ہے اس کا۔ کیا کبھی تم نے غور کیا یہ نطفہ جو تم ڈالتے ہو، اس سے بچہ تم بناتے ہو یا اس کے بنانے والے ہم ہیں؟ ہم نے تمہارے درمیان موت کو تقسیم کیا اور ہم اس سے عاجز نہیں کہ تمہاری شکلیں بدل کے رکھ دیں اور کسی ایسی شکل میں تمہیں پیدا کر دیں جس کو تم نہیں جانتے، نہیں بھیانک شکلوں میں۔ اپنی پہلی پیدائش کو تو تم جانتے ہو، پھر سبق کیوں نہیں لیتے؟ اگر انسان دیکھے نا تو ماں کے پیٹ میں بچے کی جو شکلیں بدلتی ہیں، اگر اس میں سے پریمیٹیو ایج کی یا پریمیٹیو جو پیریڈ ہوتا ہے اس کی پریگننسی کا، اگر اس شکل میں انسان باہر آ جائے تو آنکھوں کی جگہ بڑے بڑے گڑھے، اور اس کا سر اتنا بڑا اور دھڑ اتنا چھوٹا، اور اس کے ہاتھ پاؤں بھی ابھی ایسی شیپ میں کہ انسان دیکھ کے ڈر جائے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایک بہترین شکل میں پیدا کیا اور بہترین حالت میں اس نے دنیا میں ہمیں رکھا۔ فرمایا کہ تم اپنی اس پیدائش سے اور اس کے عمل سے اور اس میں جو ماں کے پیٹ میں جب تم تھے اور تمہاری مختلف حالتیں تھیں اس سے سبق کیوں نہیں لیتے؟ افرأیتم ما تحرثون، کبھی تم نے سوچا بیج جو تم بوتے ہو، یعنی زمین کے اندر، ان سے کھیتیاں تم اگاتے ہو یا اس کے اگانے والے ہم ہیں؟ یعنی جس طرح ماں کے پیٹ میں بچے کو پیدا کرنے والے ہم ہیں، اسی طرح زمین کے اندر ہر طرح کے نباتات اگانے والے بھی ہم ہی ہیں۔ ہم چاہے تو ان کھیتوں کو بھس بنا کے رکھ دیں، کچھ نہ اگے، پنپ ہی نہ سکے، اور تم طرح طرح کی باتیں بناتے رہ جاؤ، مختلف ریزنز تلاش کرتے رہو کہ ہم پر تو الٹی چٹی پڑ گئی، بلکہ ہمارے تو نصیب ہی پھوٹے ہوئے ہیں۔ اس وقت تمہیں اپنا نقصان یاد آ جائے۔ کبھی تم نے آنکھیں کھول کر دیکھا یہ پانی جو تم پیتے ہو، کبھی سوچا ہم نے جب ہم پی رہے ہوتے ہیں اسے تم نے بادل سے برسایا یا اس کے برسانے والے ہم ہیں؟ کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ بادل نہ برسائے، خشک سالی ہو جائے، تو پھر آپ دیکھیے کہ کوئی خوشحالی باقی نہ رہے۔ ہم چاہیں تو اسے سخت کھاری بنا کے رکھ دیں، یعنی کڑوا، کیونکہ سمندر تو کڑوا ہوتا ہے، اور اس سے جو پانی اوپر اٹھتا ہے اس میں کتنی حیرت انگیز بات ہے کہ نمک ساتھ نہیں جاتا،
ایک طرح سے میٹھا پانی جاتا ہے، پھر وہ بادل بن کے کسی زمین پہ برستا ہے، پھر انسان اس سے پیتے بھی ہیں، کھاتے پیتے بھی ہیں، نہاتے بھی ہیں اور دیگر ضروریات بھی پوری کرتے ہیں. پھر کیوں تم شکر گزار نہیں ہوتے؟ اصل بات یہ نہیں کہ کھانا پینا چھوڑ دے انسان، اصل بات یہ ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرتا رہے جو بھی استعمال کرے. افرأیتم النار التی تورون، کبھی تم نے خیال کیا یہ آگ جو تم سلگاتے ہو، اس کا درخت تم نے پیدا کیا یا اس کا پیدا کرنے والے ہم ہیں؟ ہم نے اس کو یاد دہانی کا ذریعہ اور حاجت مندوں کے لیے سامان زیست بنا دیا. یعنی اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ضرورت پوری کرنے کے لیے ہر جگہ اس کے مطلوبہ چیزیں رکھ دی. اب پہلے زمانے میں ماچس کے کارخانے تو نہیں تھے، یہ بجلی تو نہیں تھی کہ جس سے لوگ اپنے ہیٹر جلاتے، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایسے درخت پیدا کیے کہ جن کی ٹہنیوں کو آپس میں ٹکرار کے آگ پیدا کر لیتے تھے وہ. فسبح بسم ربک العظیم، پس اپنے رب عظیم کے نام کی تسبیح کیجئے، یعنی ان سب نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے طور پر. فلا اقسم بمواقع النجوم، پس نہیں میں قسم کھاتا ہوں تاروں کے مواقع کی. اور اگر تم سمجھو تو یہ بہت بڑی قسم ہے کہ یہ ایک بلند پایا قرآن ہے، بہت عزت والا، عظمت والا، ایک محفوظ کتاب میں ثبت، یعنی لوح محفوظ پر، جسے مطہرین کے سوا کوئی چھو نہیں سکتا. یعنی وہاں پاکیزہ فرشتے اس کی حفاظت پر ہیں یا اس کو ہاتھ لگا سکتے ہیں، ہر ایک نہیں. تنزیل من رب العالمین، یہ رب العالمین کا نازل کردہ ہے. اس سے دراصل قرآن پاک کی عظمت کا بیان کرنا مقصود ہے کہ دیکھو اللہ نے اس کو کتنی عزت دی ہے، بندو تم بھی اس کو مقام دو، تم بھی اس کی قدر کرو. افبہذا الحدیث انتم مدہنون، پھر کیا اس کلام کے ساتھ تم بے اتنائی برتتے ہو، بے رخی برتتے ہو؟ یہاں ایک طرف قرآن مجید کی شان بیان کی جا رہی ہے اور دوسرا ان لوگوں کا رویہ بیان کیا جا رہا ہے جو قرآن پاک کے ساتھ کرتے ہیں. وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ، اور اس نعمت میں اپنا حصہ تم نے یہ لگا رکھا ہے کہ تم اسے جھٹلاتے ہو. یعنی وہ کتاب جو اللہ کی طرف سے آئی ہے، وہ کتاب جو اللہ تعالیٰ نے اتنی محفوظ رکھی ہے کہ جس کے پاس مقرب فرشتے ہی جس کو ہاتھ لگا سکتے ہیں، پاکیزہ فرشتے ہی جس کے پاس جاتے ہیں، اور وہ اس کے ساتھ اتنا اہتمام برتتے ہیں اور تم اس کی طرف توجہ بھی نہیں کرتے. فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون ونحن اقرب الیہ منکم ولکن لا تبصرون. اب اگر تم کسی کے محکوم نہیں، کوئی تمہیں پکڑ نہیں سکتا، تم کسی کے کنٹرول میں نہیں، تم سمجھتے ہو کہ تم آزاد ہو اور اپنے اس خیال میں سچے ہو، تو جب مرنے والے کی جان حلق تک پہنچ چکی ہوتی ہے اور تم آنکھوں دیکھ رہے ہوتے ہو کہ وہ مر رہا ہے، اس وقت اس کی نکلتی ہوئی جان کو واپس کیوں نہیں لاتے؟ اس وقت تمہارا اختیار، تمہاری قوت، تمہاری طاقت کہاں جاتی ہے کہ بڑے سے بڑے ڈاکٹرز اور بڑی سے بڑی مشینیں بھی اس کے اندر روح نہیں ڈال سکتی، واپس نہیں لا سکتے. اس وقت تمہاری بنسبت ہم اس کے زیادہ قریب ہوتے ہیں. انسان کو دنیا کے بنسبت آخرت کے منظر نظر آنے لگتے ہیں مگر تم کو نظر نہیں آتے. فرشتے جو پاس بیٹھے ہوتے ہیں کوئی بھی نہیں دیکھ پاتا، لیکن اس کو نظر آ رہے ہوتے ہیں جو مر رہا ہوتا ہے، جو دنیا سے جا رہا ہوتا ہے. پھر وہ مرنے والا اگر مقربین میں سے ہو، اللہ کے پسندیدہ بندوں میں سے ہو، تو اس کے لیے راحت اور عمدہ رزق اور نعمت بھری جنت ہے. فرشتے مومن کی روح کو آسمان کی طرف چڑھا لے جاتے ہیں. آسمان کا دروازہ کھلتا ہے، پوچھا جاتا ہے یہ کون ہے؟ کہا جاتا ہے فلاں شخص ہے. وہ کہتے ہیں مرحبا ہے پاک نفس جو پاک بدن میں تھا، داخل ہو جاؤ قابل تعریف اور خوش ہو جاؤ اللہ کی رحمت اور خوشبو سے اور اس رب سے جو ناراض نہیں ہے. برابر اس سے یہی کہا جاتا ہے یہاں تک کہ اس کی روح آسمان تک پہنچتی ہے جہاں اللہ عز و جل ہے. اور اگر وہ اصحاب الیمین میں سے ہو، دائیں بازو والوں میں سے ہو، نیک لوگوں میں سے ہو، تو اس کا استقبال یوں ہوتا ہے کہ سلام ہے تجھے، تو اصحاب الیمین میں سے ہے. یعنی اس کو وہیں بتا دیا جاتا ہے کہ تم آئندہ کس کیٹیگری میں ہوگے. اور اگر وہ جھٹلانے والے گمراہ لوگوں میں سے ہو تو اس کی تواضع کے لیے کھولتا ہوا پانی ہے اور جہنم میں جھونکا جانا ہے. فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ. یہ سب کچھ قطعی حق ہے، یہ بالکل سچ ہے، ایسا ہی ہونا ہے، اسی طرح دنیا سے روانگی ہے. پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب عظیم کے نام کی تسبیح کیجئے. تسبیح کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی پاکی بیان کرنا
کہ پاک ہے وہ رب ہر عیب سے، ہر نقص سے، جس نے یہ سارا سلسلہ چلایا، جس نے یہ سارے انتظامات رکھے، اور جو جس چیز کا مستحق تھا اس کو اس ٹھکانے تک پہنچا دیا۔ سورۃ الحدید، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح للہ ما فی السماوات والارض، شروع اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ کی تسبیح کی ہے ہر اس چیز نے جو زمین اور آسمانوں میں ہے۔ وہو العزیز الحکیم، اور وہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ لہو ملک السماوات والارض، زمین اور آسمانوں کی سلطنت کا مالک وہی ہے۔ یحیی و یمیت، وہی زندگی بخشتا ہے، وہی موت دیتا ہے۔ وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، ہر چیز پر اسی کا اختیار ہے، اسی کی طاقت سب سے بڑی ہے۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شیء علیم، وہی اول بھی ہے اور آخر بھی اور ظاہر بھی اور باطن بھی، اور وہی ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی یہ صفات جو قرآن مجید میں بیان کی گئی ہیں، ہمارے لیے لازم ہے کہ ان کو سمجھیں، اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کریں، اور ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو پکاریں بھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض دعاؤں میں یہ الفاظ پائے جاتے ہیں، مثلا ایک دعا میں آتا ہے کہ انت الاول فلیس قبلک شیء، تو ہی پہلا ہے، تجھ سے پہلے کوئی نہیں۔ وانت الآخر فلیس بعدک شیء، تو ہی آخر ہے، کوئی تیرے بعد نہیں۔ وانت الظاہر فلیس فوقک شیء، تو ہی ظاہر ہے، کوئی تجھ سے اوپر نہیں۔ وانت الباطن فلیس دونک شیء، تو ہی باطن ہے، کوئی تجھ سے مخفی تر نہیں۔ یعنی اول و آخر، سارا حکم، اقتدار، قوت، ہر چیز کا مالک تو ہی ہے، اور باقی سب تیری مخلوق ہے۔ جب انسان اللہ کے ناموں کو جانتا ہے، اس کی صفات کو پہچانتا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے محبت بھی بڑھتی ہے، اللہ تعالیٰ کی قدر بھی آتی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی اطاعت کو دل بھی چاہتا ہے۔ پھر مزید فرمایا هو الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام، اتنی بڑی زمین اور آسمانوں کے اندر کی بے پناہ مخلوق کہ جس کا انسان شمار نہیں کر سکتا، فرمایا اسے 6 دنوں میں پیدا کیا۔ ثم استوى علی العرش، پھر عرش پر مستوی ہوا۔ یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها، وہی جانتا ہے جو زمین میں جاتا ہے اور جو اس سے نکلتا ہے۔ اب یہ جو عرش پر مستوی ہونے کی بات ہے، اس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا اس کی کیفیت کیا ہے۔ امام مالک سے کسی نے اسی کے بارے میں پوچھا تھا، تو انہوں نے کہا کہ الاستواء معلوم، ہمیں یہ تو معلوم ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ مستوی ہوئے، والکیف مجہول، کیسے ہوئے، کیا طریقہ تھا، کسی کو نہیں خبر، اللہ نے نہیں بتایا تو کیسے پتہ چل سکتا ہے۔ والسؤال عنہ بدعہ، اور اگر کوئی پوچھے کہ کیسے ہوا تھا تو یہ سوال ہی بدعت ہے، ایسے سوال پوچھنے بھی نہیں چاہیے۔ لیکن ہم سب کا یہ ایمان ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے عرش پر ہیں، اوپر ہیں۔ پھر فرمایا جو کچھ زمین میں جاتا ہے اس کو وہ جانتا ہے، جو اس سے نکلتا ہے اور جو آسمان سے اترتا ہے اور جو اس میں چڑھتا ہے، یعنی انسانوں کے اعمال اور انسانوں کی روحیں مرنے کے بعد جو اوپر جاتی، سب اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، اس کا علم ہر چیز پر محیط ہے۔ وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں بھی تم ہو، اس کا یہ مطلب نہیں کہ فزیکلی ہر جگہ وہ ساتھ ہے، وہ اپنے علم کے ساتھ ہے، یا اس کے بارے کی تفصیل جو ہے یا حقیقت جو ہے وہ اللہ ہی کو پتہ ہے، لیکن مطلب یہ ہے کہ وہ تمہارے ساری چیزوں کو دیکھ رہا ہے، جانتا ہے، اور نیک بندوں کی مدد بھی کرتا ہے۔ جو کام بھی تم کرتے ہو اسے وہ دیکھ رہا ہے۔ وہی زمین اور آسمانوں کی بادشاہی کا مالک ہے، اور تمام معاملات فیصلے کے لیے اسی کی طرف رجوع کیے جاتے ہیں۔ وہی رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور دلوں کے چھپے ہوئے راز تک جانتا ہے۔ یہ ہے تمہارا رب، لہٰذا تم کیا کرو، آمنوا باللہ ورسولہ، ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر، وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ، اور خرچ کرو ان چیزوں میں سے جس پر اس نے تمہیں اختیار دیا ہے، جو تمہاری جانشینی میں اس نے دی ہیں، تمہارے اختیار میں دی ہیں۔ فالذین آمنوا منکم وانفقوا لهم اجر کبیر، تو وہ لوگ جو ایمان لائے تم میں سے اور جنہوں نے خرچ کیا، ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ وما لکم لا تؤمنون باللہ، تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اللہ پر ایمان نہیں لاتے۔ والرسول یدعوکم لتؤمنوا بربکم، حالانکہ رسول تمہیں اپنے رب پر ایمان لانے کی دعوت دے رہا ہے، اور وہ تم سے عہد لے چکا ہے کہ اگر تم واقعی ماننے والے ہو
تو پھر تمہیں اس کی بات مان لینی چاہیے. وہ اللہ ہی ہے جو اپنے بندے پر صاف صاف آیات نازل کر رہا ہے تاکہ تمہیں تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لے آئے. یعنی قرآن کے نازل کرنے کا مقصد کیا ہے؟ کہ انسان اندھیروں سے نکلے، جہالت کے، لا علمی کے، اور روشنی کی طرف آئے. اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ تم پر نہایت شفیق اور مہربان ہے. آخر کیا وجہ ہے کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے؟ حالانکہ زمین اور آسمانوں کی میراث اللہ ہی کے لیے ہے، سب کچھ اللہ کا ہے. اگر تم نہیں دو گے تو تم خود ہی محروم رہ جاؤ گے. اور اگر انسان غور کرے کہ جب بھی انسان اللہ کے راستے میں دیتا ہے تو وہ اپنے پاس سے تو کچھ نہیں دیتا، وہ اسی میں سے دیتا ہے جو اللہ نے دے رکھا ہے اس کو. تو اس لیے کس بات کا احسان؟ تم میں سے جو لوگ فتح کے بعد خرچ اور جہاد کریں گے، یعنی جب دین کو کامیابی حاصل ہو جائے گی اس کے بعد وہ اللہ کے راستے میں کچھ خرچ کریں گے، وہ کبھی ان لوگوں کے برابر نہیں ہو سکتے جنہوں نے فتح سے پہلے خرچ کیا اور جہاد کیا. یعنی جب اسلام کو طاقت اور قوت حاصل ہو جائے گی، وہ اسٹیبلش ہو جائے گا ایک دین، تو اس کے بعد جو لوگ مال خرچ کریں گے ان کے مال کی وہ قدر نہیں ہوگی جو مشکل وقت میں خرچ کرنے والوں کی، جبکہ اس کے ساتھ کوئی بظاہر ترقی نظر نہیں آتی. اس میں یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان میں سے کسی کے پاس پہاڑ برابر بھی سونا ہو، وہ سارے کے سارا بھی اللہ کی راہ میں خرچ کر دے تو وہ تمہارے 2 رتل بلکہ 1 رتل خرچ کرنے کی بھی برابر نہ ہوگا. یعنی جن صحابہ کرام نے اپنی غربت، اسرت، تنگی کے دور میں خرچ کیا، ان کا چھوٹا سا سرمایہ بھی خرچ کرنا بہت بڑے اجر و ثواب کا باعث ہے. اس کے بعد کہ جب سب کچھ آسانی ہو گئی اور پھر کوئی لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے لائیں. ایک اور جگہ پر آتا ہے، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر تم لوگ احد پہاڑ برابر بھی یا پہاڑوں کے برابر بھی سونا خرچ کرو تو ان لوگوں کے اعمال کو نہیں پہنچ سکو گے. یعنی جن صحابہ کرام نے ابتدائی تنگی کے دور میں خرچ کیا، ان کا درجہ بعد میں خرچ کرنے اور جہاد کرنے والوں سے بڑھ کر ہے، اگرچہ اللہ نے دونوں سے ہی اچھے وعدے فرمائے. یعنی اللہ تعالیٰ کسی کا بھی اجر مارتا نہیں، لیکن اس وقت میں قربانی کرنا جب انسان خود مشکل حال میں ہو، وہ قربانی کہیں زیادہ بڑی ہوتی ہے بنسبت اس کے کہ جب انسان سہولت کے ساتھ کچھ کر رہا ہو. جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے. یعنی اللہ اجر دیتے وقت یہ دیکھے گا کہ کس نے کس وقت میں کیا کام کیا اور کیسے کیا. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض دے، اچھا قرض، تاکہ اسے کئی گنا بڑھا کر واپس کر دے. یعنی اللہ نے اپنے پاس نہیں رکھنا، تمہیں کو لوٹانا ہے، تمہیں کو اجر ملے گا، اور اس کے لیے بہترین اجر ہے. یوم تری المؤمنین والمؤمنات، اس دن جب کہ تم مومن مردوں اور عورتوں کو دیکھو گے. یہ کون سا دن ہے؟ قیامت کا. یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم، ان کا نور ان کے آگے آگے اور ان کی دائیں جانب دوڑ رہا ہوگا. یہ کس چیز کا نور ہوگا؟ ان کے ایمان کا، ان کے عمل صالح کا، اور ان کی نیکیاں روشنی کی شکل میں ان کو قیامت کے اندھیروں میں راہ دکھا رہی ہوں گی. ان سے کہا جائے گا آج بشارت ہے تمہارے لیے، خوشخبری ہے، جنتیں ہوں گی جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے. یہی بہت بڑی کامیابی ہے. اس روز منافق مردوں اور عورتوں کا حال یہ ہوگا کہ وہ مومنوں سے کہیں گے ذرا ہماری طرف دیکھو تاکہ ہم تمہارے نور سے کچھ فائدہ اٹھا لیں، کیونکہ دنیا میں انہوں نے وہ نور حاصل ہی نہیں کیا ہوگا. یعنی جس شخص کے دل میں سچا ایمان نہیں، اس کے برعکس منافقت ہے، تو قیامت کے دن اس کے اندر وہ روشنی بھی نہیں ہوگی، اس کو وہ نعمتیں نہیں ملیں گی جو سچے ایمان والوں کو ملیں گی. دنیا میں کیا ہوتا ہے، جب کوئی چیز نہ ہو تو انسان دوسرے سے لے لیتا ہے، کام چلا لیتا ہے. وہاں بھی لوگ یہی چاہیں گے کہ دوسرے لوگ اپنی نیکیوں میں سے کچھ دے دیں یا اپنے نور میں سے کچھ دے دیں تاکہ اس دن کی مشکل تھوڑی آسان ہو جائے. مگر ان سے کہا جائے گا پیچھے ہٹ جاؤ، اپنا نور کہیں اور تلاش کرو. پھر ان کے درمیان ایک دیوار حائل کر دی جائے گی جس میں ایک دروازہ ہوگا، اس دروازے کے اندر رحمت ہوگی اور باہر عذاب ہوگا. یعنی جنت والے جب جنت میں چلے جائیں گے تو دروازہ اندر سے بند کر دیا جائے گا. ایک طرف اس دروازے کے اندر والی سائڈ پہ نعمتیں ہی نعمتیں، بہاریں ہی بہاریں، اور دوسری طرف باہر والی سائڈ پہ دوزخ کا عذاب. تو منافقین کے لیے یہ دروازہ ایک حد فاصل ہوگی، وہ اس کو کراس کر کے اندر نہیں آ سکیں گے، ایمان والوں کے ساتھ نہیں جا سکیں گے، کیونکہ انہوں نے وہ قربانیاں نہیں دی ایمان کے لیے، وہ اپنے دین کے لیے جو مخلص اہل ایمان نے دی تھی.
تو اس لیے انجام بھی فرق. وہ مومنوں سے پکار پکار کر کہیں گے کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟ ہم تو ایک گھر میں رہتے تھے، ایک جگہ پر ہم اٹھتے بیٹھتے تھے، ہماری دوستیاں تھیں. مومن جواب دیں گے ہاں مگر تم نے خود اپنے آپ کو فتنے میں ڈالا، یعنی مسلمان ہو کر بھی تم نے اخلاص کا مظاہرہ نہیں کیا، تم ایمان اور کفر کے بیچ میں ہی لٹکتے رہے. موقع پرستی کی، یعنی انتظار میں رہے کہ کب فیوریبل حالات ہو تو ہم دین کی طرف آ جائیں. یعنی یہ نہیں کہ ہر حال میں دین قبول کیا، صرف کنوینئنس کے ساتھ، صرف فائدے کے موقع پر شک میں پڑے رہے. یعنی تمہارا اصل تو یہ کہ یقین نہیں تھا، اللہ کے بارے میں شک، کتاب کے بارے میں شک، احکامات کے بارے میں شک. تو جب ایک انسان کسی بھی چیز کے بارے میں شک رکھتا ہے تو پوری طرح قربانی نہیں کر سکتا، قربانی کی سطح پر دین کو نہیں لے سکتا. اور جھوٹی توقعات تمہیں فریب دیتی رہیں کہ ہاں ہمارے بہت سارے جو نیک دوست ہیں وہ ہمیں چھڑا لیں گے، یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ آ گیا، یعنی تمہیں موت آ گئی، یا پھر یہ کہ تم مغلوب ہو گئے. اور آخر وقت تک وہ بڑا دھوکے باز یعنی شیطان تمہیں اللہ کے معاملے میں دھوکہ دیتا رہا. لہٰذا آج نہ تم سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا اور نہ ان لوگوں سے جنہوں نے کھلا کھلا کفر کیا، یعنی منافقین اور کفار سے کسی قسم کا کوئی کفارہ یا فدیہ نہیں لیا جائے گا. تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے، وہی تمہاری خبرگیری کرنے والی ہے، اور یہ بدترین انجام ہے. کیا ایمان لانے والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر سے پگھل جائیں، اللہ کی بات سنتے ہی ان کے دلوں کی بے حسی ختم ہو جائے، ان کے اندر ایک حرارت آ جائے، اور اس کے نازل کردہ حق کے آگے جھک جائیں کہ جو اللہ نے اتارا ہے مجھے اپنی زندگی اس کے مطابق گزارنی ہے. اور وہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جنہیں پہلے کتاب دی گئی تھی، پھر ایک لمبی مدت ان پر گزر گئی تو ان کے دل سخت ہو گئے، اور آج ان میں سے اکثر فاسق بنے ہوئے ہیں. یعنی یہود و نصارہ اپنے انبیاء کے جانے کے بعد جب انہوں نے کتاب کو بھلا دیا اور صرف ظاہری دین رہ گیا، اس کی کوئی اسپرٹ نہیں رہی، تو آج تم دیکھو کہ کس طرح اللہ کا نام جب لیا جاتا ہے ان کے سامنے تو ان کے اوپر کوئی اثر نہیں. اور آج ان میں سے اکثر فاسق بنے، انہیں اللہ کے نافرمان ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں رکھتے اور آپ کی کوئی بات سننے کو تیار نہیں. خوب جان لو کہ اللہ زمین کو اس کی موت کے بعد زندگی بخشتا ہے. ہم نشانیاں صاف صاف تم کو دکھا رہے ہیں، شاید کہ تم عقل سے کام لو. ان المصدقین والمصدقات واقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعف لهم ولهم اجر کریم. مردوں اور عورتوں میں سے جو لوگ صدقات دینے والے ہیں، جنہوں نے اللہ کو قرض حسن دیا ہے، ان کو یقیناً کئی گنا بڑھا کر دیا جائے گا اور ان کے لیے بہترین اجر ہے. اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائیں گے وہی اپنے رب کے نزدیک صدیق اور شہید ہیں، ان کے لیے ان کا اجر اور ان کا نور ہے. اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا وہ دوزخ میں جانے والے ہیں. اعلموا، خوب جان لو، انما الحیات الدنیا لعب ولہو، کہ یہ دنیا کی زندگی کھیل تماشے کے سوا کچھ نہیں. وزینت وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد، کہ ایک ظاہری دل لگی اور ٹیپ ٹاپ اور تمہارا آپس میں ایک دوسرے پر فخر جتانا اور مال اور اولاد میں ایک دوسرے سے بڑھ جانے کی خواہش کرنا. اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک بارش، جب بارش ہوئی تو اس سے پیدا ہونے والی نباتات کو دیکھ کر کاشتکار خوش ہو گئے کہ ہر طرف گرینری ہو گئی. پھر وہی کھیتی پک جاتی ہے اور تم دیکھتے ہو کہ زرد ہو گئی، پھر وہ بھوس بن کے رہ جاتی ہے. اس کے برعکس آخرت وہ جگہ ہے جہاں سخت عذاب ہے اور اللہ کی مغفرت اور اس کی خوشنودی ہے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور دنیا کی زندگی دھوکے کے سامان کے سوا کچھ بھی نہیں. دنیا میں جو کچھ بھی انسان کو ملا ہوا ہے ان میں سے ایک ایک چیز کا انجام ہم دیکھ سکتے ہیں. خود انسان اپنے آپ کو دیکھے کہ کس طرح بچپن سے جوانی اور جوانی سے بڑھاپے کی طرف خود بخود چلا جاتا ہے، اس کو کنٹرول نہیں کر سکتا، اور کس طرح اچھا بھلا جوان صحت مند خوبصورت انسان بڑھاپے میں بیمار نظر آنے لگتا ہے. پھر اسی طرح اگر کھیتوں کو دیکھیں، زمین کو دیکھیں تو کیسے بعض اوقات ہرے بھرے ہوتے ہیں، لیکن ان کے انجام کو دیکھیں تو کس طرح وہ سوکھ سڑ جاتے ہیں، کھیتیاں کٹ جاتی ہیں اور زمین بالکل ویران نظر آتی ہے. اسی طرح اولاد کو دیکھیں تو کچھ عرصہ وہ گھر کی رونق ہوتی ہے، پھر اس کے بعد سب اڑ جاتے ہیں اپنے اپنے کاموں میں. یہی حال باقی تمام چیزوں کا بھی ہے. کوئی بھی چیز انسان اگر دیکھے کہ یہ پہلے کہاں تھی، اب کہاں ہے اور آئندہ کہاں ہوگی، کچھ بھی پائیدار نہیں، کچھ بھی ہمیشہ کے لیے نہیں، سب ختم ہونے والا ہے.
تو پھر انسان کرے کیا؟ کیا اسی دنیا کی چیزوں کے پیچھے کھو کے رہ جائے؟ نہیں. سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها کعرض السماء والارض، دوڑو اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو. سابقو، باہم کمپٹیشن کرو. کس میں؟ اپنے رب کی مغفرت کی طرف دوڑو اور اس جنت کی طرف جس کی وسعت آسمان و زمین جیسی ہے. بہت بڑا گھر ہے وہ تمہارے لیے جو تیار کیا گیا ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لانے والے ہیں. یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے. ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها، کوئی مصیبت ایسی نہیں جو زمین میں یا تمہارے اپنے نفس میں نازل ہوتی ہو اور ہم نے اس کو پیدا کرنے سے پہلے ایک کتاب میں نہ لکھ رکھا ہو. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا علم اتنا وسیع ہے کہ زمین پہ جو پتا بھی گرتا ہے اس کا بھی اس کو علم ہے. لیکن یہ علم ایسے نہیں جب پتا گر جاتا ہے تو اس کو پتا چلے، یہ اس سے پہلے اس کو پتا چل جاتا ہے کہ کون پتا کتنے عرصے میں گر جائے گا، کون انسان کب فوت ہو جائے گا، کس انسان پہ کب تکلیف آئے گی. یہ اللہ تعالیٰ کا وسیع علم ہے جو صرف ماضی پر نہیں، جو صرف پریزنٹ حال پر نہیں، بلکہ مستقبل کے بارے میں بھی ایسا ہی ہے جیسے ماضی کے بارے میں. یعنی اس کے لیے برابر ہے کہ کون سی چیزیں ہو چکی اور کون سی نہیں ہو چکی. اور یہ دراصل تقدیر پر ایمان کا حصہ ہے. ایسا کرنا اللہ کے لیے بہت آسان کام ہے. یہ سب کچھ اس لیے ہے تاکہ جو کچھ بھی نقصان تمہیں ہو اس پر تم دل شکستہ نہ ہو، اور جو کچھ اللہ تمہیں عطا فرمائے اس پر پھول نہ جاؤ. اللہ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے ہیں اور فخر جتاتے ہیں، جو خود بخل کرتے ہیں، دوسروں کو بخل کرنے پر اکساتے ہیں. یعنی ایسے لوگ اللہ کے محبوب نہیں ہو سکتے. یہ کون کرتا ہے؟ وہی جس کے دل میں دنیا کی محبت رچی بسی ہوتی ہے. اب اگر کوئی روگردانی کرتا ہے تو اللہ بے نیاز اور تعریف والا ہے. ہم نے اپنے رسولوں کو صاف صاف نشانی اور ہدایات کے ساتھ بھیجا اور ان کے ساتھ کتاب اور میزان نازل کی تاکہ لوگ انصاف پر قائم ہوں، اور لوہا اتارا جس میں بڑا زور ہے اور لوگوں کے لیے بہت فائدے ہیں. یعنی لوہا زمین سے پیدا نہیں ہوا بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کو میں نے اتارا، اوپر سے آیا. یہ اس لیے کیا گیا کہ اللہ کو معلوم ہو جائے کہ کون اس کو دیکھے بغیر اس کی اور اس کے رسولوں کی مدد کرتا ہے. یقیناً اللہ بڑی قوت والا اور زبردست ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے لوہا پیدا کیا تاکہ اس کے ذریعے عدل قائم کیا جائے. یعنی جو شریر ہیں، شر پسند ہیں، دوسروں پہ ظلم کرنے والے ہیں، ان کا حق مارنے والے ہیں، ان کو اس سے روکا جائے. ہم نے نوح علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا اور ان دونوں کی نسل میں نبوت اور کتاب رکھ دی. پھر ان کی اولاد میں سے کسی نے ہدایت اختیار کی اور بہت سے فاسق ہو گئے. ان کے بعد ہم نے پے در پے اپنے رسول بھیجے. ان سب کے بعد عیسیٰ ابن مریم کو مبعوث کیا اور اس کو انجیل عطا کی، اور جن لوگوں نے اس کی پیروی اختیار کی ان کے دلوں میں ہم نے ترس اور رحم ڈال دیا. یعنی یہاں پر عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کی تعریف کی جا رہی ہے کہ وہ دل کے بہت نرم اور ترس کھانے والے لوگ ہیں، اور رہبانیت انہوں نے خود ایجاد کر لی. رہبانیت کیا ہے؟ دنیا کو چھوڑ دینا. ہم نے ان پر فرض نہیں کیا تھا مگر اللہ کی خوشنودی کی طلب میں انہوں نے آپ ہی یہ بدعت نکالی. پھر اس کی پابندی کرنے کا جو حق تھا اسے ادا نہ کیا. اسی لیے دین میں ایسے کام نہیں شروع کرنے چاہیے جو انسان نبھا نہ سکے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا نا تو اس کو پتا تھا کہ ایک انسان کی کیا وسعت ہے، کیا کر سکتا اور کیا نہیں کر سکتا. تو اس لیے اس نے ہمیں ہماری بہت سی ضروریات کے ساتھ پیدا کیا، جس میں کھانا پینا، بال بچے، گھر، شادی اور بہت ساری چیزیں. تو اگر کوئی شخص ان سب نعمتوں کے ہوتے ہوئے پھر ان کے قریب نہ جائے، بے وجہ فاقہ کشی کرے یا شادی نہ کرے یا بچے نہ پیدا کرے، تو یہ تمام چیزیں انسان کے بس میں نہیں کہ وہ ان کو نبھا سکے. یہ ان نیچرل ہونا ہے. تو اس لیے جب نصارہ نے اپنے اوپر یہ چیزیں ڈالی، نیکی سمجھتے ہوئے اپنے آپ کو نعمتوں سے محروم رکھا، تو پھر کیا ہوا کہ اس کی پابندی نہ کر سکے. تو کوئی چیز شروع کر کے اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے. پھر ان میں سے جو لوگ ایمان لائے تھے ان کا اجر ہم نے ان کو عطا کیا، بلکہ دگنا اجر. ایک اور جگہ سے پتہ چلتا ہے، مگر ان میں سے اکثر لوگ فاسق ہیں، یعنی وہ مان کے نہیں دیتے. یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وآمنوا برسولہ، اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، یؤتکم کفلین من رحمتہ ویجعل لکم نورا تمشون بہ،
وہ اپنی رحمت کا دوہرا حصہ تمہیں عطا کرے گا اور تمہیں وہ نور بخشے گا جس کی روشنی میں تم چلو گے. یعنی اگر تم ایمان لاؤ گے، اللہ سے ڈرو گے، تو تمہیں اس دنیا میں بھی روشنی عطا کرے گا اور پھر کل قیامت کو بھی روشنی نصیب ہوگی. سوچئے اس وقت انسان جو حشر کا دن اندھیروں کا دن ہے، ہر ایک کے پاس اپنی پرسنل روشنی ہوگی. کسی کی روشنی دور دور تک جاری ہوگی، کسی کی صرف اس کے قدموں تک ہوگی، اور منافق کی صرف اس کے انگوٹھے میں کے ناخن میں ہوگی، کبھی جلے گی کبھی بجھے گی. اسی وجہ سے وہ ڈر کے مارے دوسروں سے روشنی مانگے گا مگر کوئی اس کو دے نہ سکے گا. تو اگر انسان چاہتا ہے کہ آخرت کے دن حشر کے میدان میں اس کے لیے روشنی ہو، تو وہ وہاں تلاش کرنے کے بجائے یہیں سے ساتھ لے کے جانی چاہیے، اور وہ ہے ایمان کی روشنی، عمل صالح کی روشنی، اچھے اخلاق کی روشنی، اللہ کی محبت کی روشنی، تقوی کی روشنی. اور اللہ تمہارے قصور معاف کر دے گا، اور اللہ غفور الرحیم ہے. تم کو یہ روش اختیار کرنی چاہیے تاکہ اہل کتاب کو معلوم ہو جائے کہ اللہ کے فضل پر ان کا کوئی اجارہ نہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے صرف پہلی قوموں کو ہی نہیں انبیاء اور کتابوں سے نوازا، بلکہ تمہارے پاس بھی رسول بھیجا اور تمہیں بھی کتاب عطا کی. یہ اللہ کا فضل ہے، اس کے اپنے ہی ہاتھ میں ہے، جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے. واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. یہاں پر ہمارا پارہ مکمل ہوا. اب میں چاہوں گی کہ آپ اپنے اپنے خیالات کا اظہار کریں. ٹھیک ہے؟ کے پارے میں نے جو محسوس کیا وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ اس سے پہلے جیسے عذاب کے بارے میں آیات پڑھتے تھے، سنتے تھے، اور جہنم کی جو سزائیں بتائی جاتی ہیں تو اس سے ایک رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں اور ایک خوف کا احساس ہوتا ہے. لیکن آج مجھے ایسا فیل ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے الرحمن کی جو رحمت وہ میں نے باقاعدہ فیل کی ہے. مطلب بے شک کہ مومن جو ہے وہ خوف اور امید میں رہتا ہے، لیکن آج اللہ تعالیٰ نے جس طرح سورہ رحمان میں اور واقعہ میں جنت کی خوبصورتی، اس کے انعامات اور اس کا جو منظر میری آنکھوں کے سامنے آیا ہے، میں چاہتی ہوں کہ میں اس کو اپنے ذہن سے ہٹنے نہ دوں، اور خوف کی بجائے اگر میں اس کو سامنے رکھتے ہوئے زیادہ شوق اور جذبے سے اللہ کو راضی کرنے کے کام کروں تو میرا خیال ہے اس میں اور زیادہ مجھے مزہ آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ. کیونکہ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ بھی کہا گیا جی کہ اللہ کی طرف دوڑو، اور سابقون کی بات بھی ہوئی. جی تو یہ ساری چیزیں ہمیں موٹیویٹ کرتی ہیں تاکہ ہم اللہ کی طرف اور تیزی سے بڑھیں. جی شکریہ. الحمدللہ. میں یہ شیئر کرنا چاہوں گی کہ میں نے اس میں آج کہ اگر ہم اس کو اپنی دنیا کی زندگی سے ریلیٹ کریں، بحیثیت ایک ماں ہم اپنے بچوں کو اتنا زیادہ رزلٹ کے اس کے لیے شروع سال سے کرتے ہیں کہ تیاری کرو تو کم سے کم فرسٹ نہیں آؤ، سیکنڈ نہیں آؤ تو اچھے بچوں میں تو شمار ہو جاؤ. تو یہی اگر ہم لوگ کوشش کریں کہ اللہ کرے کہ ہم مقرب لوگوں میں سے ہوں، تو کم سے کم ہم دائیں بازو والے لوگوں میں سے تو ہو جائیں. اللہ ہمیں اتنی توفیق دے کہ ہم خود بھی ہوں اور اپنے بچوں کو بھی اس طرف جو ہے وہ لا سکیں. میں یہ سوچ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی رہنمائی ہر اینگل سے کی ہے. قرآن میں ہر قسم کی بات انسان کے لیے دے دی ہے کہ انسان چاہے تو اس سے رہنمائی لے، روشنی لے اور اس کے مطابق زندگی گزارے. اس پورے پارے میں جنت کی بہت ساری باتیں بتائی گئیں، لیکن دونوں صورتوں میں خاص طور پہ آیا ہے بما کنتم تعملون، کہ جنت تمہیں اس لیے ملے گی جو تم عمل کرتے ہو. ہم بحیثیت امت مسلمہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے ہیں تو ہم جنت میں داخل ہو جائیں گے، کسی کا پلو پکڑ کے ہم چلے جائیں گے، لیکن یہ عمل کی بات ہوئی. آج کی جتنی بھی آیات تھیں اس سے یہ چیز پتہ چلی جو سامنے کہ قرآن ہمارے لیے بالکل بھی مشکل نہیں ہے. قرآن بہت آسان ہے نصیحت کرنے والوں کے لیے جو اس سے نصیحت حاصل کریں. تو ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ہمیں سے نصیحت پکڑنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بار بار تکرار کر رہے ہیں کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ. مسلسل یہ تکرار ہے کہ کیا کوئی ہے جو اس سے نصیحت حاصل کرے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کو سیکھیں اور اسے نصیحت حاصل کریں. اللہ تعالیٰ کی بات پوری مخلوق جو ہے وہ مان رہی ہے، سوائے انسان کے جو اشرف المخلوقات ہے. ہوا، سمندر، درخت، سب کچھ سب اللہ تعالیٰ کے کہنے مان رہے ہیں. تو کیوں نہ ہم بھی سمینا و اطعنا کے اس پر چلیں اور اپنا سجدے میں گر جائیں، کیونکہ اگر ہم مان نہیں رہے ہیں تو ہم اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں. اب ہم خسارے میں ہیں. آج 27ویں پارے میں اس بات کا ذکر آیا ہے کہ تنگی میں خرچ کرنا زیادہ اجر کا باعث ہے.
تو اگر ہم آج دیکھیں پریکٹیکلی اسپیکنگ تو ہمارے آس پاس کچھ ہیلپرز ہوتے ہیں، کچھ مددگار، کچھ میڈس، تو ان کو اگر ہم یہ اس بات کا شعور دلائیں، کیونکہ وہ لوگ بیچارے کام کے بوجھ تلے بہت اسٹریسڈ آؤٹ ہوتے ہیں، ان کو کم از کم اس بات کا اگر ہم شعور دلائیں کہ آپ اگر تھوڑا سا بھی کچھ نکال سکتے ہیں اپنی منیمم سیلری میں سے، تو وہ زیادہ آپ کو اجر ملے گا بنسبت اس کے اور لوگوں کے جن کے پاس بہت ہے اور وہ خرچ کرتے ہیں۔ آج کے پارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو ہمارے سامنے آیات رکھی ہیں، اس میں دیکھیے میں یہ سوچ رہی تھی کہ تمام آیات ایک دوسرے سے انٹر کنیکٹڈ ہیں۔ پہلے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ کی بات ہوئی، پھر بات ہوئی کہ اللہ کی مغفرت جو ہے وہ بہت وسیع ہے، اور پھر دوڑو اللہ کی مغفرت کی طرف۔ پھر سورہ رحمان میں فرمایا کہ علم القرآن، اور جیسے کہ آپ نے ہمیں حدیث بھی بتائی کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تو اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا نا کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن کو سیکھے۔ تو مجھے ایسا لگا کہ جو سیکھنے کا عمل ہے وہ زیادہ اولین درجے پر ہے، تو ہمیں سیکھنے کے عمل کو زیادہ سے زیادہ اس پر اسٹریس کرنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، جو بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جو مطلوب ہے نا ہم سے کہ وہ نیکیوں میں دوڑ لگانی ہے ہم نے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عمل کرنے والا بتائیں۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنی طرف دوڑنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ ہم نے سیکھا ہے ہمیں اس پر عمل کرنا آسان کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آپ سب کے لیے بہت دعائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔